يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ کون لوگ؟ جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی، وہ قوم یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ تو ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اور نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں گے جو ایمان والے ہیں، اور کافروں پر سخت ہوں گے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے کہ کوئی ہمیں کیا ملامت کرتا ہے، قطعاً بھی نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کام ہوتے ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، ہمسائے کیا کہیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ پیچھے کل کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑا تفصیل سے ان منافقوں کے متعلق ذکر گزرا تھا جو منافق دو کشتیوں کے سوار ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرف بھی جھکاؤ رکھتے تھے، مگر اس حد تک کہ اگر ادھر کوئی نقصان ہو جائے تو ادھر سے فائدہ ہو جائے، اور اگر ادھر سے کوئی نقصان ہو تو ادھر فائدہ ہو جائے۔ کافروں کی طرف بھی ان کے دروازے منافقوں کے ساتھ کھلے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو نہیں معلوم کہ یہ جو کام کرنے لگے ہوئے ہیں، یہ اگر ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ کر چلے گئے صحابہ کرام کو، تو ان کو بھی ہم انہی منافقوں کے اندر ان کا شمار کریں گے، انہی کفار کے اندر یا منافقوں کے اندر۔ اچھا، اب اس آیت میں فرمایا کہ جو شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا تو اس سے اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جو بندہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے گا اس سے، اصل میں یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایجنسی ہے، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اچھا، اب مرتد جو لوگوں کے فرقے تھے وہ 11 فرقے تھے، اور 3 ان میں سے ایسے فرقے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، حضور کے دور مبارک میں بھی تھے۔ مرتد لوگوں کے جو فرقے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ کر واپس
اسی دنیا میں لوٹ گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ تو ایک فرقہ بنو مدلج تھا جس کا رئیس جو ہے وہ اسود انسی تھا، اور یہ شخص کاہن تھا۔ کاہن کہتے ہیں جو آسمانی جنات شیطانوں سے خبریں لے کر آگے پہنچاتے ہیں۔ اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ان شہروں کے اوپر اس نے غلبہ پا لیا۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاملین تھے ان کو یمن سے نکال دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور یمن کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیروز دیلمی کے ہاتھوں اس اسود انسی کو ہلاک کروا دیا اس کو۔ تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور جس رات اس کو وہاں قتل کیا گیا اس ملک کے اندر، اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، جس سے مسلمان بہت خوش ہوئے کہ اس مرتد کو جو ان سے فیروز دیلمی نے قتل کر دیا۔ اور اس کے اگلے ہی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے دنیا سے بظاہر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اسی طرح دوسرا فرقہ بنو حنیفہ ہے، یہ مسلمہ کی قوم تھی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسلمہ نے۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا، اور خط میں اس نے لکھا از مسلمہ رسول اللہ برائے محمد رسول اللہ، کہ مسلمہ جو اللہ کا رسول ہے وہ یہ خط لکھ رہا ہے کس کو؟ محمد رسول اللہ کو۔ اور اس کے بعد کہنا یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ آدھی زمین آپ کی ہے اور آدھی زمین میری ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط لکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا۔ اس نے تو لکھا تھا نا از مسلمہ رسول اللہ برائے محمد رسول اللہ، تو حضور نے اس کو آگے سے جواب میں لکھا از محمد رسول اللہ برائے مسلمہ کذاب، کہ اللہ کے رسول لکھ رہے ہیں مسلمہ جو جھوٹا ہے۔ تو اس کو اور کہنا اس نے آگے کیا کہا، کہنا یہ ہے کہ آدھی زمین میری ہے اور آدھی زمین آپ کی ہے، کیونکہ معاذ اللہ کہنے لگا میں بھی نبی ہوں اور آپ بھی نبی ہیں۔ تو اچھا اب آپ نے فرمایا کہ تمام زمین اللہ کی ملکیت ہے، تو کہتا ہے کہ آدھی زمین میری ہے اور آدھی زمین آپ کی ہے؟ فرمایا نہیں، تمام زمین اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور نیک انجام متقین کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کے ساتھ اس سے جنگ کی، مسلمہ سے، اور یہ جو مسلمہ کذاب تھا اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل تھا وحشی، اس نے قتل کیا مسلمہ کذاب کو، جو سے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں نے سب سے نیک شخص کو قتل کیا، سب سے نیک شخص کو، اور اپنے اسلام کے زمانے میں میں نے سب سے بدترین شخص کو قتل کیا۔ جاہلیت کے زمانے میں نے سب سے نیک شخص کو قتل کیا تھا، اور اسلام کے زمانے میں نے سب سے بدترین شخص کو قتل کیا، مسلمہ کذاب کو۔ تو آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان قریب فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی، وہ قوم جون سی ہے۔ اچھا اب ایک قول یہ ہے کہ اس آیت کے جو مصداق ہیں، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اصحاب کے متعلق نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ، اہل مکہ
اہل بحرین، ان کے علاوہ تمام عرب کے جو اسلام لائے تھے لوگ، وہ مرتد ہو گئے، تمام عرب کے لوگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے تو ایک دم ہر طرف لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد ہستی تھے جنہوں نے اس وقت سٹینڈ لیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے فرض کیا، اگر اس میں سے ایک رسی بھی انہوں نے نہ دی تو میں ان سے جنگ کروں گا، میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان سے قتال کیا، حتیٰ کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے کا وعدہ کر لیا، انہوں نے زکوٰۃ دینے کا ارادہ کر لیا جو ان سے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے اوپر تو بڑے نرم ہوں گے مگر کافروں کے اوپر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے اوپر وہ بڑے سخت ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے وہ لوگ جن سے۔ اچھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جماعت ہے، یہ آیت ان کے لیے نازل ہوئی ہے، مگر زیادہ راجح قول یہ ہے کہ یہ آیت جو سی ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے اصحاب کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ امام رازی نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ اس سے مراد اس آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے دلائل دی ہیں اس کے اوپر کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ یہ آیت ان کے ساتھ خاص ہے جنہوں نے مرتد لوگوں کے ساتھ جنگ کی۔ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کون درمیان میں آتا ہے کون درمیان میں نہیں آتا، انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ اسلام میں مرتدین کے ساتھ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے جنگ کی، حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے۔ اور یہ امر تواتر سے ثابت ہے کہ جب اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد عرب کے لوگ مرتد ہو گئے تو نبوت کے جو دعویٰ کرنے والے اور زکوٰۃ کا جو انکار کرنے والے تھے کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے تلوار اٹھائی اور مرتد فرقے جو 7 عدد تھے ان 7 کے 7 کا کلا کما کر دیا اور ان کو جن سے پائے انجام تک پہنچایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی جد و جہد اور محنت سے اسلام کو استقامت ملی اور مشرق اور مغرب کے اندر اسلام پھیلنے لگا، اور اسلام جون سے یہ دوسرے جو حکمرانوں کے اوپر غالب آنے لگا، اور اس طرح جو اسلام کا ہر طرف چرچا ہو گیا اور آفتاب اسلام ہر طرف جگمگانے لگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی صفت یہ ذکر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کی شان میں تو آیت نازل کی، اب اللہ ان کی صفت بھی بیان کر رہا ہے۔ ان کی صفت یہ ہے کہ یہ مومنوں کے اوپر، ایمان والوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے فرما بردار ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ مومنوں پر نرم ہوں گے اور کافروں کے اوپر یہ بڑے سخت ہوں گے
اور پوری امت میں سب سے زیادہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق تو مسلمانوں کے ساتھ رحمت کی جو واضح مثال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 7 ایسے غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کیا جن کو اسلام لانے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں سخت عذاب دیا جاتا تھا. سخت عذاب دیا جاتا تھا. ان 7 ایسے غلاموں اور لونڈیوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے باندیوں کو آزاد کروایا. حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ اور اس طرح حضرت عبیس، بے شمار نام. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان لوگوں کو آزاد کروایا. تو حضرت ابو بکر صدیق جو ان سے وہ پوری امت میں سب سے زیادہ مومنوں کے اوپر نرم اور کافروں پر سخت حضرت ابو بکر صدیق ہیں. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور اللہ کا حکم نافذ کرنے میں سب سے زیادہ سخت حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل جو ہیں، اچھا آگے اسی آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بہت علم والا ہے. اچھا اب یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کے حال کے مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت کے اندر سورہ نور کی ایک آیت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق کو صاحب فضل فرمایا، صاحب فضل. اور یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو صاحب فضل فرمایا دوسری آیت کے اندر جن سے. تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے خالہ زاد بھائی تھے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب حضرت ابو بکر صدیق کے جو خالہ زاد بھائی تھے یہ ایک مہاجر تھے اور نادار تھے اور بدری صحابی بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. تو حضرت ابو بکر صدیق ان کی مالی امداد کرتے رہتے تھے، ان کی مدد کرتے رہتے تھے. تو لیکن جب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی، تو یہ جو شخص تھا جو ان کے خالہ زاد بھائی تھے انہوں نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگانے میں ان لوگوں کا ساتھ دیا جس سے حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا رنج ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، وہی شخص جس کی میں ساری زندگی مدد کرتا رہا ہوں، قدم قدم کے اوپر میں اس کی مالی امداد کرتا رہا ہوں. تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی شان میں اور ان کی برات میں وہ آیات نازل بیان کر دی تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ اپنی خالہ زاد بھائی کی جو سی ہے وہ مدد نہیں کریں گے. کیوں؟ انہوں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگائی ان لوگوں کے ساتھ مل کر جنہوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ تکلیف پہنچائی. تو اللہ پاک نے فرمایا اب جب وہ آیات نازل ہو گئیں بی بی عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں اور ان کی شان کے اندر، تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں
اور مسکینوں اور اللہ کی راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ آج کے بعد جو میں اس شخص کی مالی امداد کیا کرتا تھا میں نہیں کروں گا. تو حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاحب فضل فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کو، کہ تم میں سے جو صاحب فضل ہے اور صاحب وسعت ہے وہ یہ قسم نہ کھائے. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد میں اس شخص کی مدد نہیں کروں گا. اس نے یہ کیوں ایسا کیا جن سے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو صاحب فضل اور صاحب وسعت یہ قسم نہ کھائیں گے وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. کیونکہ وہ بھی تو ہجرت کر کے ہی آئے تھے نا، مہاجر تھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے جو ان سے. تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ مجھے بخش دے. یعنی اب اللہ پاک نے فرما دیا اللہ مجھے بخش دے تو میں اس کے ساتھ اپنے خالہ زاد بھائی کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا میں وہ کرتا رہوں گا، ویسے ہی اس کی مالی امداد کرتا رہوں گا. تو حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت بلال کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ ان کو بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا. آپ نے بے شمار روایات کے اندر پڑھا ہوگا کہ زمین آگ گرم مکہ مکرمہ کے لوہے کی طرح تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر ننگا لٹا کر اس کے اوپر وہ بھاری سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دینے اور لوہے کی کنگھی سے جسم کو چھیلنا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف کو اس ظلم سے منع کیا. تو اس نے کہا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو خرید لو، اس کو خرید لو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے حضرت بلال حبشی کو ایک بہت بڑی اور بھاری قیمت کے پر خریدا، اور اتنی بڑی قیمت پر کہ حضرت بلال کو خریدنے سے اب جو مشرک تھے اور منافق تھے ان کو شک، وہ ایک شک میں پڑ گئے. مشرک اور منافق کہنے لگے کہ یہ جو صدیق اکبر نے یعنی اس کے اندر رکھا کیا ہوا ہے جو صدیق اکبر نے اس کو خرید لیا ہے. ایک کالے رنگ کی حبشی کو لازماً اس کا صدیق اکبر کے اوپر کوئی نہ کوئی بہت بڑا احسان ہے، کوئی نہ کوئی اس کا احسان ہے. وہ اس کا احسان اتارنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خریدا، ورنہ یہ کیوں خریدتے؟ تو اب اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا قرآن کے اندر، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ اس آگ سے دور رکھا جائے گا، جو پاکیزہ ہونے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے. یہ جو منافق اور کافر آپس میں باتیں کر رہی ہیں نا کہ لازماً بلال حبشی کا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی احسان ہوگا جو اتنی بھاری رقم دے کر انہوں نے اس حبشی غلام کو آزاد کروا لیا، تو وہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وہ ضرور ان قریب راضی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اے مشرکو، اے منافقو، بلال کے احسان کی بات کرتے ہو، ابو بکر پر اس کائنات میں کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے، کسی کا بھی کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے. اس نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بلال کو خریدا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا کی تر و تازگی میں جو وہ چاہے اسے دینے کا اور آخرت میں اس کے پاس جو اجر ہے اسے دینے کا اختیار دیا. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ آپ پر فدا ہو جائیں، یا رسول اللہ آپ کے اوپر سے ہماری مائیں قربان ہو جائیں، ہمارے باپ قربان ہو جائیں.
تو وہ جو لوگ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا اور لوگ آپس میں کہنے لگے دیکھو اس بوڑھے کو دیکھو، اس بوڑھے کو دیکھو کہ اللہ کے رسول ایک ایسے بندے کے متعلق خبر دے رہی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی تر و تازگی لے لے یا اللہ کے پاس آ جائے، اور یہ بوڑھا کہنے لگا ہوا ہے کہ دیکھو آپ پر ہمارے باپ اور ہماری مائیں فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اختیار اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور اس بات کو ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق محرم راز تھے، اور وہ جانتے تھے کہ حضور کی زبان مبارک سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ اس بھری مجلس کے اندر اس کی معنی ہے کیا، اور وہ کس ڈائریکشن کی طرف وہ الفاظ کی مانی جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی رفاقت اور اپنے مال کے ذریعے میرے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے ابو بکر ہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنی رفاقت، جو حضرت ابو بکر صدیق کی رفاقت ساری زندگی حاصل رہی، اور اپنے مال کے ساتھ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور میں اپنی امت میں سے اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی دوستی ہے۔ مسجد نبوی میں ابو بکر کی کھڑکی کے سوا کوئی اور کھڑکی باقی نہ رکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، جس بندے نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہم نے اس کا بدلہ دے دیا، ماں سوائے ابو بکر کا، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایسی نیکی کی ہے جس کا بدلہ انہیں اللہ قیامت کے دن دے گا، حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اور کسی شخص کے مال نے مجھے ہرگز وہ نفع نہیں پہنچایا جو ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا، اور اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، اور سنو تمہارے پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک نو کی دو چیزیں اللہ کی راستے میں خرچ کرے تو اس کو جنت میں بلایا جائے گا۔ اے اللہ کے بندے، یہ وہ فرماتے ہیں خیر ہے، سو جو نمازی ہوگا اس کو نماز والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا اس کو جہاد والے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، اور جو روزے دار ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، میری ماں میرا باپ آپ پر سے فدا ہو جائیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جس کو جنت کے ہر دروازے سے یعنی کہ آواز دی جا رہی ہوگی، داخل ہو جو جنت کے اندر۔ جن سے آگے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اب اس آیت کا جو شان نزول ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو الحسن علی بن احمد وحدی، آپ واحدی لکھتے ہیں اسباب نزول القرآن کے اندر، یہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اور پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قریظہ اور نذیر نے ہمیں چھوڑ دیا اور وہ ہم سے الگ ہو گئے، اور انہوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا یہ جو دو قبیلے ہیں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم ایمان لے آئے، آپ کی غلامی میں داخل ہو گئے، تو اور ہم آپ کے اصحاب کے ساتھ جو آپ کے اصحاب ہیں، ہم مجلس کی
استطاعت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے گھر ہمارے گھروں سے دور ہیں، ان کے گھر ہمارے گھروں سے دور ہیں، اور قریظہ اور نذیر والے جو ہیں انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ وہ اب ہمارے نزدیک نہیں بیٹھیں گے۔ تو اس موقع کے اوپر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ تمہارا دوست صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے۔ نہیں بیٹھتے تو نہ بیٹھیں، نہیں بیٹھتے نہ بیٹھیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم ان کی دوستی کے لیے ان کی دوستی کا انتظار کر رہے ہو۔ تم یہ سوچو کہ یہ پیغام محبت ہے کس کا؟ اور تمہارا دوست تو میں ہوں، تمہارا دوست تو میرا محبوب ہے، تمہارے دوست وہ ہیں جو میرے محبوب کے اوپر ایمان لے جائے اور اس کی غلامی میں داخل ہو گئے۔ جب بنو قین کا ایک اور روایت میں سیرت النبویہ کے اندر، جب بنو قین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے ان کا ساتھ دیا، تو حضرت عبادہ بن صامت بنو عوف سے تھے، انہوں نے بھی عبداللہ بن ابی کی طرح ان کا حلف اٹھایا ہوا تھا، جس کا ذکر کل بڑی تفصیل سے گزرا تھا کہ انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوا تھا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کیونکہ ایگریمنٹ تھا، پہلے سے معاہدہ ہوا تھا، تو ہم لڑیں گے۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے اس حلف کو توڑ دیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس حلف سے، وہ بنو قینقاع سے بری ہوتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو دوست رکھتا ہوں۔ تو ان کے متعلق ایک روایت میں کہ ان کے متعلق یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اور ایک روایت اور بھی ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن سلام سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام آئے، اور اسی دوران وہ قوم جو ہے وہ ایمان لائی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے گھر دور ہیں اور ہماری کوئی مجلس اور بات کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہماری قوم جب یہ دیکھے گی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، تو ہماری قوم ہمیں چھوڑ دے گی، تو ہمارے ساتھ نشست برخاست، شادی بیاہ، کھانا پینا، ہر چیز کو چھوڑ دے گی، تو کیا بنے گا؟ ہم تو بڑی تکلیف اور پریشانی میں آ جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر یہ آیت پڑھی، وہ حضور نے فرمایا تمہارا دوست صرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایمان والے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، تو وہاں مسجد میں مسلمان قیام اور رکوع میں تھے۔ آپ نے ایک سائل کو دیکھا تو آپ نے اس سائل سے پوچھا کہ اے سائل، تجھے کسی نے کچھ دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اس نے کہا سونے کی ایک انگوٹھی دی ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں وہ انگوٹھی کس نے دی ہے؟ تو اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت علی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت علی نے، یعنی انہوں نے تمہیں یہ انگوٹھی کس حال میں دی ہے؟ تو وہ سائل کہنے لگا کہ وہ رکوع میں تھے، رکوع کے اندر ہی انہوں نے مجھے انگوٹھی پکڑا دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو سی ہے، یہ آیت پڑھی کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست صرف اللہ، ورسول، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو کہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ آگے فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کی جماعت غالب ہے۔ تو آگے فرمایا کہ ان سب کو اللہ نے یہ خبر دے دی کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھے، اگر وہ لوگ نہیں ملتے تو نہ ملیں، وہ لوگ بات نہیں کرتے تو نہ کریں، انہوں نے تمہارے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیا تو چھوڑ دیں، مت ان کی پرواہ کرو کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں یا وہ تمہارے ہمسائے ہیں یا وہ تمہارے دوست احباب تھے پہلے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ رکھے، تو پھر سن لو اللہ اس کا دوست ہے، اور اللہ کا رسول اور مسلمانوں سے دوستی رکھے۔
اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان ایمان والے ان کے دوست ہیں. تو اب جب یہ دوستی قائم ہوگی تو پھر غلبہ انہی کو حاصل ہوگا. ایک دن غالب یہی آئیں گے، کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو کسی کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون ان کو آنے سے روکتا ہے اور کون ان کو جانے سے روکتا ہے. تو یہ اللہ کی جماعت ہے، اور بالآخر اللہ کی جماعت ہی کو غلبہ ہوگا، نہ کہ شیطانوں کی جماعت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کو چھوڑ کر چلے گئے. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب ہے. صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.